نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مسواک پارٹ 3۔ مسواک کے بارے میں ایک ڈاکٹر اور سوئٹزرلینڈ کا قصہ۔ دلبر منصور صاحب ایک تاجر اور بہت مخلص آدمی ہیں۔ وہ فرمانے لگے کہ میں سوئٹزرلینڈ میں تھا، ایک نومسلم سے ملاقات ہوئی۔ میں نے اس نومسلم کو پیلو کی مسواک تحفے میں دی۔ اس نے مسواک لے کر اس کو آنکھوں سے لگایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر اس نے جیب سے ایک رومال نکالا تو اس میں ایک بالکل چھوٹا، تقریباً 2 انچ سے کم ایک مسواک لپٹا ہوا تھا۔ کہنے لگا، میں جب مسلمان ہوا تھا تو مسلمانوں نے مجھے یہ ہدیہ دیا تھا۔ میں اس کو بڑی احتیاط سے استعمال کرتا رہا۔ اب یہی ٹکڑا باقی بچا ہے تو آپ نے میرے ساتھ احسان کیا۔ پھر اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ مجھے تکلیف تھی اور میرے دانت اور مسوڑھے اپنے ایسے مرض میں مبتلا تھے جس کا علاج وہاں کے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کے پاس کم نہیں تھا۔ میں نے مسواک استعمال کرنا شروع کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد اپنے ڈاکٹر کو دکھانے گیا تو ڈاکٹر حیران رہ گیا اور پوچھا کہ آپ نے کون سی ایسی دوا استعمال کی ہے جس کی وجہ سے اتنی جلدی صحت یابی ہو گئی ہے؟ تو میں نے کہا، صرف آپ کی دوائی استعمال کی۔ کہنے لگا، ہرگز نہیں، میری دوائی سے اتنی جلدی صحت یابی نہیں ہو سکتی۔ آپ سوچے تو جب میں نے ذہن پر زور دیا تو فوراً خیال آیا کہ میں مسلمان ہوں اور میں مسواک استعمال کر رہا ہوں، اور جب میں نے مسواک دکھایا تو ڈاکٹر بہت حیران ہوا اور نئی تحقیق میں پڑ گیا۔ اسی طرح مسواک اور گرو نانک کے بارے میں لکھا ہے کہ گرو نانک کے متعلق مشہور ہے کہ وہ مسواک ہاتھ میں رکھتے تھے اور دانتوں کو مسواک کرتے رہتے تھے اور فرماتے تھے، یا یہ لکڑی لے لو یا پھر بیماری لے لو۔ کتنی گہری بات ہے کہ مسواک لے لو تو امراض ختم، ورنہ امراض سے واسطہ پڑنا ایک ضروری بات ہے۔ مسواک اور منہ کی بدبو کے بارے میں لکھا ہے، ایک صاحب منہ کی بدبو کے لیے اعلیٰ قسم کی ٹوتھ پیسٹ استعمال کر چکے تھے۔ ادویات، منجن اور طرح طرح کی دافع تعفن ادویات استعمال کی۔ مشورہ کیا تو پیلو کا مسواک استعمال کرنے کا مشورہ دیا، اور ساتھ ہی احتیاط بتائی کہ روزانہ مسواک کے ریشے نئے ہوں، یعنی روزانہ ان ریشوں کو کاٹتے رہیں اور نئے ریشے استعمال کرتے رہیں۔ یہ آدمی کے لیے ضروری ہے، ورنہ مسواک کے فوائد مطلوبہ سے محرومی ہوگی۔ کچھ تھوڑے عرصے کے بعد وہ تندرست ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔